سکھ میرج ایکٹ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور اب پاکستان کے اندر باقاعدہ اس ایکٹ کو نافذ کر دیا گیا ہے. کیا زبردست آپ کے خیال میں میسج جائے گا ہماری مائنورٹیز کو؟ پاکستان بیکیم دا فرسٹ کنٹری اکراس دا ورلڈ جہاں پہ ہم نے اس کو تھرو لیجسلیشن سکھ میرج ایکٹ پاس کروایا. ایکسلنٹ. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جب فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ساتھ خطاب کر رہے تھے کہا کہ آج آپ آزاد ہیں. وہی سوچ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس دن پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو ووٹ ملا اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے. ہندو میرج بل جو ہے اس پہ جو رولز آف بزنس اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم جو کرسچن پرسنل لاز میں جہاں جہاں پہ امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں ہم کنسنسس ڈیولپ کروا کے اس کو بھی کرتے ہیں. جن ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں اضافہ ہوا مائنورٹی والا سب سے اوپر ہے. میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ان کو ایک اسکالرشپ گرانٹ دیتے ہیں وچ از فرام میٹرک اپ ٹو پی ایچ ڈی. میری ایجوکیشن منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے جہاں پہ ہم میجورٹی کو دے رہے ہیں وہاں پہ مائنورٹی کے لیے ہم ایک کوٹا فکس کریں. پنجاب کے اندر ایسا نصاب لے کے آ رہے ہیں جس نصاب کے اندر محبت، رواداری اور انسانیت کی بات اور لوگوں کو ساتھ ملانے کی بات. ہم کوشش کریں کہ یہ جو 18,000 ویکینٹ سیٹس ہیں ان میں سے زیادہ جو مائنورٹی کے لوگ جن کو موقع نہیں ملا ان کو اس پہ لے کے آئیں. سی ایم صاحبہ نے اس دفعہ جو ہمارا مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا وہ پہلے 1.3 بلین تھا لیکن ریلیز 200 400 5 ملین کے بعد بریک لگ جاتی تھی. اس کو بڑھا کے 2.5 بلین کر دیا تاکہ جہاں جہاں پہ ہماری ریلیجیس مائنورٹیز رہتی ہیں ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کی جا سکے، ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. قائد کے پاکستان میں اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عبادت گاہیں محفوظ ہوگی اور اس کو مذہبی آزادی ہوگی. اس پاکستان میں اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگی گزارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا جھنڈا آپ کے لیے، میرے لیے، پوری دنیا میں جو پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ جو جھنڈا ہے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں دیر از اے وائٹ پارٹ. اس وائٹ پارٹ کے بغیر یہ جھنڈا نامکمل ہے. اور ہم نے دیکھا یہ جو وائٹ پارٹ ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو. وہی مائنورٹیز جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے بلکہ آج بھی پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہماری مائنورٹیز اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس سے ہم نے دیکھا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس بھی زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. انہیں صحت کی، ایجوکیشن کی، دیگر جو فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں وہ بھی اب اسی طرح وہ انجوائے کر سکیں گے جس طرح سے ہماری میجورٹی کر رہی ہے. ہم نے دیکھا یہ جو ہمارا تہوار تھا بیساکھی کا اس پہ وہ جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ گھل مل گئیں. ہم نے یہی روش جو ہے وہ دیکھی جب ایسٹر کا موقع آیا تو کرسچن کمیونٹی کے درمیان جا کے انہوں نے ایسٹر منائے. اور پھر ہم نے دیکھا ایک بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ سکھ میرج ایکٹ. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ. ہمارے ہمسائے ملک میں آج بھی جو ہماری سکھ برادری ہے اسے جو اپنی شادی ہے وہ ایک ڈفرینٹ میرج ایکٹ کے تحت رجسٹر کرانی پڑتی ہے. بٹ وی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ پنجاب بیکیم دا فرسٹ پروونس جہاں پر باقاعدہ سکھ میرج ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے. دراصل انکلوسیو سوسائٹی کا جو تصور ہے یہ قائد اعظم کا ہی تو ویژن ہے جس پر اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. اور ان کی سیریسنیس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے بڑے ایک کی پلیئر کو انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے. مائنورٹیز اور ہیومن رائٹس کی منسٹری دی ہے. ہمارے ساتھ آج ان کے وہی کی پلیئر موجود ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج ہم پاکستان میں مائنورٹیز ڈے منا رہے ہیں. بہت سگنیفیکنٹ سٹیپس آپ نے لیے ہیں. آئی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام دا سکھ میرج ایکٹ. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ آل دا وے فرام انڈیا آتے تھے پاکستان اپنی شادیوں کو رجسٹر کرانے اور اب پاکستان کے اندر باقاعدہ اس ایکٹ کو نافذ کر دیا گیا ہے. کیا زبردست آپ کے خیال میں میسج جائے گا ہماری مائنورٹیز کو؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو یوم اقلیت ہے 11 اگست اور اس کی ایک پہچان یہ ہے اس یوم اقلیت کی کہ آج کے دن جو اقلیتیں اس پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کے بارے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جب فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ساتھ خطاب کر رہے تھے کہا کہ آج آپ آزاد ہیں اپنے مندر جانے کے لیے، اپنے گرجا گھر جانے کے لیے اور اپنی مساجد اور جو آپ کے ریلیجیس پلیسز ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ آج آپ آزاد ہیں اپنی مساجد جانے کے لیے. بالکل. تو اس کا مطلب جو انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں قائد کا وین وہ پاکستان. بالکل ایسے کہ قائد کے پاکستان میں سب برابر ہوں گے. قائد کے پاکستان میں اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
اس کی عبادت گاہیں محفوظ ہوگی اور اس کو مذہبی آزادی ہوگی اس پاکستان میں اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگی گزاری. اسی سوچ کو لے کے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہی سوچ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس دن پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو ووٹ ملا اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے اور یہ میرا خواب ہے کہ جب اقلیت رات کو سوئے تو ان کے اندر خوف اور ڈر کی فضا نہ ہو اور وہ بلا خوف و خطر سوئے. اسی لیے اس وقت جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دن رات کوشش کر رہا ہے کہ جو محترمہ کا جو ویژن ہے جو قائد کا پاکستان ہے کس طریقے سے ہم اس کے اندر اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کریں امپلیمنٹ کریں تاکہ ہماری مائنورٹی جو اپنے کو آئسولیٹ سمجھتی ہے جو ولنریبل سمجھتی ہے جن کا احساس محرومی ایک لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اس کو ایڈریس کریں. یہ سکھ میرج ایکٹ اسی کی کڑی ہے. ہم نے 2018 میں اس کو پاس کیا مارچ 2018 میں اینڈ پاکستان بیکیم دا فرسٹ کنٹری اکراس دا ورلڈ جہاں پہ ہم نے اس کو تھرو لیجسلیشن سکھ میرج ایکٹ پاس کروایا. ایکسلنٹ. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال جن کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں مائنورٹی رائٹس کی انفارچونیٹلی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جیسی حکومت ہماری آئی میں منسٹر بنا میں نے جب بریفنگ لی تو سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو لیجسلیشن ہونے والی ہے امیجیٹلی کریں. ہم نے رولز فریم کیے کیبنٹ سے پاس کروائے. سکھ میرج ایکٹ ہو گیا. ہندو میرج ایکٹ پہ ہندو میرج بل جو ہے اس پہ جو رولز آف بزنس اس پہ کام ہو رہا ہے. اوکے فیوچر اس پہ کریں گے. لائک وائز ہماری اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہو چکی ہے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ. ہم جو کرسچن پرسنل لاز میں جہاں جہاں پہ امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں ہم کنسنسس ڈیولپ کروا کے اس کو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سی ایم کا ویژن ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تقریباً 200% اضافہ ہوا میرے ڈیولپمنٹ میرے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں. اوکے. جن ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں اضافہ ہوا مائنورٹی والا سب سے اوپر ہے. اوکے. لیٹ می ٹیل یو دا ڈے آئی ٹک چارج ایز اے منسٹر فار مائنورٹیز تو آئی بین ایڈوائزڈ بائی ڈفرینٹ پیپل کہ کس منسٹری میں جا رہے بھی. وہ تو لاوارثی منسٹری ہے وہاں پہ تو کوئی جاتا نہیں ہے وہاں پہ تو بڑے برے حالات ہیں. اور میرے لیے ایسی اپرچونیٹی کو پکڑنا میرے لیے تو میرا شوق ہے. آپ کے سامنے آج یہ ڈپارٹمنٹ از فلورشنگ لائک اینی تھنگ. آئی اسپوک ٹو دا ورلڈ بینک از دیئر. میرا 5 سالہ اسٹریٹجک پلان روڈ میپ بننے جا رہا ہے. اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہو رہی ہے. میری جو ٹیم ہے اس وقت رائٹ ناؤ دے آر ان ساؤتھ پنجاب. اوکے. ہر مائنورٹی گروپ کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے. اسٹیک ہولڈرس میں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے. پوری ویژننگ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ہم اگلے 5 سال کا ایک روڈ میپ دے رہے ہیں. میرے ڈپارٹمنٹ کا ریزن آف ایگزسٹنس سے لے کے امپلیمنٹیشن تک ایک ایک اسٹیپ کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اوکے. مائی سیکرٹری صاحب از فلی انوالوڈ. آپ میرے سیکرٹری صاحب کو دیکھیں کہ ہی از سٹنگ ان دا گروپ ورک. اوکے. سو اس لیول پہ ہماری اونرشپ ہے. منسٹر از دیئر ٹو جسٹ گیو این آئیڈیا اینڈ سارا کچھ اس پہ بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بنا ہی اقلیت کو مائنورٹی کو تحفظ دینے کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اینڈ وی آر آن اٹ. اور انشاءاللہ جب ہم 5 سال بعد حکومت چھوڑ کے دیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لاوارث ڈپارٹمنٹ ہے لوگ یہ کہیں گے کہ مریم نواز شریف کا یہ ڈپارٹمنٹ جس نے سب سے زیادہ کام. انشاءاللہ جی ہماری دعا ہے. سر اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارے مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا کام کیا جائے؟ دیکھیے وہ ہمارا یہ کہ اس وقت میری جو ایجوکیشن منسٹر ہے ویری وائبرنٹ کا ہے ویری انوویٹو کا ہے. انڈیڈ. کے ساتھ میری ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اکثر جب بیٹھتے ہیں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ انیشیٹوز تو وہ ہیں جو میرا ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے. مثال کے طور پہ 2% کوٹا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اوکے. وہاں پہ جانا ہے جس بچے کو نہیں ملا یونیورسٹی کے اندر داخلہ نہیں ملا تو وہ آن مائنورٹی کوٹا اپنا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے جائے داخلہ لیں. لائک وائز میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ان کو ایک اسکالرشپ گرانٹ دیتے ہیں وچ از فرام میٹرک اپ ٹو PhD. ہم ان کو اپ ٹو دا لیول ہم ان کو ایک گرانٹ دیتے ہیں. اس کو ہم نے اچھا خاصا انکریز کیا. نمبر اس کا آلموسٹ ڈبل کر دیا. لائک وائز ابھی 5000 بچوں کو مجھے ایجوکیشن منسٹر بتا رہے تھے کہ ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے 5000 بچوں کو 1 لاکھ میں سے کنسیڈر کریں گے ان بچوں کو جو مائنورٹی کے بچے ہیں کہ ان کو بھی وہ اسکالرشپ دیں. میری ایجوکیشن منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے جہاں پہ ہم میجورٹی کو دے رہے ہیں وہاں پہ مائنورٹی کے لیے ہمیں کوٹا فکس کریں تاکہ ہمارے وہ بچے جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب لیپ ٹاپ دے رہے تھے تو ایک شور شرابہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اس پارٹی نے جس نے یہاں پہ پولرائزیشن کی جس نے 9 مئی کیا اور بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ جناب یہ جو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں غلط دیے جا رہے ہیں. آج وہی لیپ ٹاپ ہے جہاں پہ ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتے ہیں
ڈیجیٹل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی ہب بنانے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا جو سروس سیکٹر ہے اس کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں, جو سروس سیکٹر ریونیو جنریٹ کرے اور فورن ایکسچینج لے کے آئے اس پاکستان کے اندر, وہ سارا کچھ پاسبل ہے. بٹ اس کے لیے آپ کو وہ جو اینک ہے نا, وہ تعصب کی, انتقام کی, وہ اینک اتار کے آپ کو وہ اینک لگانا ہوگی جس پہ آپ اس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. تو اس میں ہم مائنورٹی کو بالکل لے کے چل رہے ہیں. ہم پورے پنجاب کے اندر آئی ایم ان ٹچ, ہم ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں جس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو ایک بچہ, چاہے وہ راجن پور بیٹھا ہے, رحیم یار خان بیٹھا ہے, اٹے کی کسی فافڑا گرے بیٹھا ہے, اس کو ایک اسٹینڈرڈائز قسم کی اس کی ٹریننگ ہوگی. کیونکہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے جو بڑے سٹیز ہیں, میٹروپولیٹن سٹیز, چاہے لاہور ہے, گجرانوالہ ہے, سرگودا ہے, ملتان ہے, راولپنڈی ہے, یہ ہب ہوں گے. یہاں سے لوگوں کو فردر ان کو کیپیسیٹیڈ بچوں کو کیا جائے گا تاکہ ان کو تھرو ڈیجیٹل لٹریسی آپ ان کو امپاور کریں, ان کو آپ اچھی لرننگ دیں, کوالٹی ایجوکیشن دیں, تاکہ ان کی زندگی میں بھی بہتری آ سکے. پرفیکٹ جی, اٹس انڈیڈ ٹرو کہ آئی ٹی جو ہے وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, اور شہباز صاحب کے ٹینیور میں جب یہ لیپ ٹاپس دیے گئے تھے تو وہ پہلا قدم تھا ٹورڈز دس ڈیجیٹل ریولیوشن, رائٹفلی سیڈ سر. کیونکہ بچوں سے ریلیونٹ ہی ایک سوال ہے, یہ زیادہ تو ریلیونٹ منارٹیز سے نہیں, میجورٹی سے ہے, جو ہم اپنے نصاب میں کچھ دیکھتے ہیں, کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں, غلطیاں, اس کو بھی بڑا آپ نے سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے. کوئی نفرت انگیز مواد ہے جو نصاب کے اندر اگر شامل ہے تو یو ہیو گیون اسٹرکٹ آرڈرس کہ ان چیزوں کو ہم ریوائز کریں اور امپروو کریں. تو سر ایٹ واٹ اسٹیج آر وی ان ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیں جی, میں نے یہ ہائیسٹ فورم ہمارا جو پنجاب کا دیٹ از کیبنٹ, اوکے, کیبنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. میں نے سی ایم صاحبہ سے کہا ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے, نصاب کے اندر بہت زیادہ ہیٹ ہے. اب وہ جو ہیٹ ہے وہ باعث بنتا ہے, بنیاد بنتا ہے اس وقت جو موب لنچنگ کی, ایکسٹریمزم کا, بالکل ہیٹ بنیاد بنتا ہے ایکسٹریمزم کا, وہ ہیٹ بنیاد بنتا ہے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کا, وہ ہیٹ بنیاد بنتا ہے وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ جن لوگوں کی ہے ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت انتہا پسندی عروج پہ. بالکل سی ایم صاحبہ نے شی ہیز گیون می ایشورنس, اور لائک وائز ایجوکیشن منسٹر بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ہم پنجاب کے اندر ایسا نصاب لے کے آ رہے ہیں جس نصاب کے اندر محبت, رواداری اور انسانیت کی بات ہو, اور لوگوں کو ساتھ ملانے کی بات ہو. ہم آپ دیکھیں, کوئی مذہب برا نہیں ہے, کوئی مذہب برائی نہیں سکھاتا, ہر مذہب اچھائی کی بات کرتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے, ہم چاہتے ہیں جب ہم بات کریں تو ہم لوگوں کو قریب لانے کی بات کریں. وہ مائنڈ سیٹ جو اس پاکستان کے اندر عدم استحکام لے کے آ رہا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے, ہماری لڑائی اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. سر, ہم نے دیکھا ہے کہ مائنورٹیز کو بہتر جو جاب کا حصول ہے تاکہ ان کی ریپرزنٹیشن سوسائٹی میں ہو سکے, اس کے لیے آپ نے جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بھی بڑھانے کا کہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا سر. دیکھیں جس وقت جاب کوٹا تو آلریڈی 5% ہے. اوکے, جو جابس کا ہے 2% کوٹا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر ہے. اوکے, انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو پچھلے دنوں آ کے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا, 18,000 سیٹس ایسی ہیں پنجاب کے اندر جو ویکینٹ ہیں, اوکے, جو مائنورٹی اسپیسیفک تھی. اب اس میں دیر نمبر آف ریزنس, مائنورٹی کا ایک اپنا اس پہ گریوینس ہے کہ بہت ساری سیٹس مائنورٹی کو نہیں دی جاتی, ان کو ویکینٹ رکھا جاتا اور پھر ان کو بعد میں جنرل کوٹا میں شفٹ کر کے. تو ہم وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری ایک سمری ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی ہے, اور ہم کوشش کریں کہ یہ جو 18,000 ویکینٹ سیٹس ہیں ان میں سے زیادہ جو مائنورٹی کے لوگ جن کو موقع نہیں ملا ان کو اس پہ لے کے آئیں. ٹھیک, لائک وائز 2% جو کوٹا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی انیشیٹو ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, جس کے اندر ریسٹوریشن آف جو ہمارے ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہماری جو مائنورٹی کی لوکیلٹیز ہیں جہاں جہاں پہ ہماری کرسچن کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی زیادہ بیٹھی ہے, ان کو ری ماڈلنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ جب آپ اس ایریا میں جائیں تو آپ یہ دیکھ کے نہ کہیں گے یار یہ تو بیچارے ولنریبل لوگ ہیں, یہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کو ایکول اسٹیٹس نہیں بلکہ اس سے بہتر کو فیسلٹیز ملی. ہم اس پہ کام کریں. اسی طریقے سے جہاں پہ ہماری کرسچن کمیونٹی کی بہت بڑا ایشو قبرستانوں کا ہے, بہت ساری جگہوں پہ قبضے ہو چکے ہیں, ہم اس پہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ مختص کی ہے کہ جہاں جہاں پہ قبرستان نہیں ہے, جہاں پہ شہر خاموش ہے, کس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا, جس پہ ایک میٹنگ بھی میرے ڈپارٹمنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لائک وائز سی ایم صاحبہ نے اس دفعہ جو ہمارا مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا وہ پہلے 1.3 بلین تھا, لیکن ریلیز 200, 400, 500 ملین کے بعد بریک لگ جاتی تھی. اوکے, اس کو بڑھا کے 2.5 بلین کر دیا تاکہ جہاں جہاں پہ ہماری ریلیجیس مائنورٹیز رہتی ہیں ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کی جا سکے, ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے.
ہم اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل ریولیوشن لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنا پورا جو نظام ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. چاہے ہمارے جو بچے ہیں جو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا جو ہماری فیسٹیول کے موقع پہ ہم گرانٹس دیتے ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. 600% اضافہ ہوا ہے جی ہمارا اس دفعہ جو ہم فیسٹیول پہ گرانٹس دیتے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ کرسمس پہ گرو نانک دیو جی کے جنم دن پہ نومبر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہولی پہ دیا جاتا تھا. سی ایم صاحبہ نے آتے ہی اس کو ڈبل کیا, اماؤنٹ بڑھا کے 10,000 سے 15,000 کر دی. جہاں پہ پہلے 10,000 لوگوں کو دیا جاتا تو اس کو بڑھا کے 20,000 کر دیا. لائک وائز پہلے 3 دفعہ جاتا تھا اب 6 دفعہ کر دیا, تو اراؤنڈ 600 ٹائمز یہ اس کو بڑھا دیا سی ایم صاحبہ نے آتے. ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس پہ بڑھائی ہے تاکہ جو مائنورٹی ہے اس کو اس سے بہتر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر کہتا ہوں جو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ اٹس ناٹ سنگل ہینڈڈ ڈپارٹمنٹ, اٹس ناٹ ون ڈپارٹمنٹ, it's a cross cutting. We have to mainstream it because minority health میں بھی ہے, minority education میں بھی ہے, every sector of the society, جیل خانہ جات میں بھی ہے, minority is everywhere. So that's why اب minority کو ہم جو uplift کر کے اس کا جو فیس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. اور آپ اگلے 5 سال میں دیکھیں گے کہ جو سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ اقلیت یہاں پہ اپنے کو محفوظ تصور کرے, اس پہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ نے خود دیکھا سی ایم صاحبہ خود چل کے فیصل آباد گئیں جب ایک انسیڈنٹ ہوا, جو ہمارے سینیٹری ورکر جو ہمارے بھائی تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی, مجھے انہوں نے اور ساتھ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر میں سرگودا بھیجا جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا. پچھلے دنوں سرگودا شیخو پورہ کے اندر ہمارے کرسچن کمیونٹی کا ایک ہاسٹل تھا جو بچیاں رہتی تھیں, اس پہ قبضہ ہو رہا تھا. فوراً اس کے اوپر کام ہم نے صادر کیا اور وہ قبضہ لے کے واپس اپنے کرسچن کمیونٹی کو دلوایا. آپ دیکھ رہے ہیں گرودوارے جو قبضہ میں تھے پچھلے 77 سال سے, سیالکوٹ کے اندر سی ایم صاحبہ کی کال گئی ہے اور وہ گرودوارہ ہم نے ان سے 77 سال سے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کرتے درتے تھے جو اپنے آپ کو پھر کہوں گا کلیم کرتے ہیں مائنورٹیز کے لوگوں کی آپ عبادتگاہوں پہ قبضے کرتے ہیں, وہ ان سے چھڑوایا. 5 سے 6 گرودوارے ایسے ہیں جن کو ہم نے واپس لے کے سکھ کمیونٹی کو دیا ہے. بہت سارے ایسے قبرستان ہیں جن کی 4 دیواری پہلے تھے لیکن ان کو ہم نے کم از کم نشاندہی کروا کے واپس کرسچن کمیونٹی کو دے رہے ہیں. لائک وائز مندروں کی جہاں پہ بات ہے ہم اس کی ریسٹوریشن پہ کام کریں. تو یہ وہ سارے انیشیٹو ہیں جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ لینے جا رہی ہے. اور ہم بہت بڑا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنا 5 ایئر اسٹریٹجک پلان بنا رہے ہیں. وہ جو اسٹریٹجک پلان ہے وہ بیس ہوگی اس ڈپارٹمنٹ کی, فاؤنڈیشن ہوگی, اور وہ کمپلیمنٹ کرے گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو. جو ہمارا پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو ہے جو ہم اپنا الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو دیا تھا, اس پہ خاص کر ہمارا مائنورٹی کی اپلفٹ کے لیے, مائنورٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیج تھا. تو یہ سارا ہم اس کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. جی کافی کمپریہنسولی آپ نے ایڈریس کیا آج کے ایشوز کو. سر آج کیونکہ مائنورٹی ڈے ہم منا رہے ہیں تو فار دا میجورٹی آف پاپولیشن اینڈ دا مائنورٹی آف پاپولیشن کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا اس کیمرے میں دیکھ کے آپ ڈائریکٹلی ویوز کو میسیج بھی دیتے ہیں. دیکھیے جی, آج کیونکہ میرے سامنے میرا میڈیا بیٹھا ہوا ہے تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اس پاکستان کی ترقی, اس پاکستان کی خوشحالی, اس پاکستان کو محفوظ اور مضبوط پاکستان بنانے میں ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس وقت بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو پاکستان کو ڈی فیم کرتی ہیں. اقلیت اور اکثریت یہ دونوں اس پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. جو پاکستان کا پرچم ہے جب گرین کے ساتھ وائٹ ملتا ہے تو پاکستان کا پرچم ملتا ہے. اسی طریقے سے جب اقلیت اور اکثریت مل کے اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار نبھائیں گے, ادا کریں گے, تو انشاءاللہ یہ پاکستان جب ہم 2047 میں اپنی 100 سالہ تقریبات منائیں گے تو یہ پاکستان اس علاقے کا ایشین ٹائگر ہوگا اور اس پاکستان کی اپنا ایک مقام ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں آج سے مل کے تمام پاکستانی کو مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں جو پاکستان کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں, جو پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پہ بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں, جو پاکستان کو ایک اتحاد پسند ملک کہتے ہیں. ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں, اور یہ ہمیں اپنے کام سے دکھانا ہوگا کہ پاکستان از اے مائنورٹی لونگ کنٹری. پاکستان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں, پاکستان کے اندر مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں اور یہاں پہ سکھ مذہب کی بنیاد ہے. تو پاکستان کی ریاست, پاکستان کا آئین اور سب سے بڑھ کے عوام پاکستان, ان سب کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریے تاکہ اس پاکستان کو ہم ایک مضبوط, محفوظ اور خوشحال پاکستان بنا سکیں. میسیج آپ نے سن لیا. انڈیڈ دس از دی اونلی وے فارورڈ. پاکستان دراصل ایک گلدستہ ہے. یہ تمام جو مذاہب ہیں, جو سیکٹس ہیں, جب تک یہ مکمل طور پہ اس کے اندر فٹ ان نہیں ہوں گے ہمارے ملک, یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.